إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العزيز ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كما روى عنه الترمذي وابن ماجه وابو القاسم طبراني في الترغيب والترهيب ألا قال صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلمہ. میرے بھائیوں، حاضرین جمعہ اور معزز جوانوں، یہ خطبہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اس کا نام خطبۃ الحاجہ ہے. میں آپ کو کچھ چیزوں کی تعلیم دے دوں، کیونکہ عالم وہی ہے جو امت کو سکھائے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ اچھا لگ کر کے تو فائدہ اٹھائیں، برا لگ کر آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ دنیا آپ کی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے مٹانے سے کوئی مٹ جائے گا یا آپ کے اٹھانے سے کوئی اٹھ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کل شین یدعو لمعلم الخیر، جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے ہر چیز دعائے خیر کرتی. دوسری روایت میں حتی نینان البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں. دوسری روایت میں آتا ہے حتی النمل فی جوہرہا، چونٹیاں بھی اپنے بھٹوں میں، اپنے بلوں میں. کہا جاتا ہے کہ آخر یہ سب چیزیں کیوں دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ علماء حقین کے حقوق کو بتاتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا حدیث میں آتا ہے اربع لا یقتلن النمل والنحل والہدہد والصرد، 4 چیزوں کا قتل حرام ہے. النمل چیونٹی کا، النحل اس کا شہد کی مکھی کا، والنمل اور چیونٹی کا، ہدہد ایک چڑیا ہوتی ہے کٹ پھوڑ کی شکل کی، اور سرد بھی ایک چڑیا ہوتی ہے موٹے ٹھور کی. اسلام میں جس چیز کا قتل حرام اس کا کھانا حرام، اور جس کا قتل واجب اس کا بھی کھانا حرام. اس قاعدے کو سن لیجئے، جس چیز کا قتل فرض اس کا کھانا حرام، وہ حرام، اور جس کا قتل حرام اس کا بھی کھانا حرام. تو اس چیز کو کون بتاتا ہے؟ علماء کرام ہی بتاتے ہیں. اس حدیث کو کون سناتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہمیں جیسے لوگ، دنیا سے برگشتہ، دنیا کے لوگوں کے پیچھے نہ پڑنے والے، ہمیں جیسے لوگ آتے ہیں اس دنیا میں، آپ کو بتاتے ہیں. اس لیے علماء کی قدر کیا کرو.
ان کی مخالفت کر کے آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے اچھا طریقہ ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو دوسروں کا طریقہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مستعار و ماخوذ ہے، اسی طریقے کی اہمیت ہے۔ جس سے ہم کیوں اہمیت کے حامل ہوں گے؟ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ فلاں عالم کی عزت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پابند سنت ہے۔ فلاں عالم کی کیوں اتنی مقبولیت ہے؟ کیونکہ کتاب و سنت کا وہ داعی اور مناد ہے، کسی سے بے خوف لومۃ لائم۔ اور کہا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ، یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں بدعت فلاں بدعت۔ آج تو آپ اہل حدیث ہو کر کے اب بدعت کو نہیں سمجھتے۔ بدعت کو پہلے کہ اہل حدیث سو کر کے جان جاتے تھے، سنتے ہی ارے نہیں یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب تو اہل بدعات کی تقلید میں ہمارے اہل حدیث بھی بدعتوں کو کرتے ہیں، اور میں جہاں جاتا ہوں وہاں لوگوں کو اس کی تنبیہ کرتا ہوں، اور وہ باتیں گھوم گھوم کر آپ لوگوں تک پہنچیں گی۔ بدعات، اہل بدعات کو چاہیے کہ وہ آپ سے سیکھیں، آپ ان سے نہیں، کیونکہ آپ نے اہل حدیثیت کا تمغہ لیا ہے۔ جو بات کہہ دی جائے کہ یہ بدعت ہے، آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو نہیں سنا، پہلے نہیں سنا تو آپ کو کسی نے دلیل سے کوئی بات بتائی؟ اور دنیا میں آپ جان لیجئے گا مسئلہ یہ ہے، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہندوستان میں علماء کا نام عالم غلط ہے دینا۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں یہ فارغ ہے، جیسے ہمارا پہلے فارغ التحصیل ہیں، کہاں کے؟ جامعہ سلفیہ کے، کہاں کے؟ بنارس کے، کہاں کے؟ دہلی کے، کہاں کے؟ دیوبند کے، کہاں کے؟ سہارنپور کے، فارغ التحصیل۔ آج عالم ہے، عالم ہمارے منہ سے نکل گیا، غلطی سے دو تین علماء گئے ہندوستان کے فارغین، میں نے کہا یہ لوگ عالم ہیں، تو جھٹ سے ہمارے طلبہ کہتے تو حضرت ان سے ہم لوگ سوال کریں، میں نے کہا نہیں نہیں وہ عالم نہیں، ان سے بات پوچھنا نہیں۔ تو یہ میں نے بھی وہی غلطی کی جو آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہر عالم کو دنیا میں ہر چیز کا علم نہیں ہے، اور اکثر لوگ تو چیز سے گزرتے ہیں نہیں جانتے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بتاؤ تب بھی نہیں مانتے، بتاؤ تب بھی نہیں مانتے۔ بہت سے لوگوں سے کہا گیا فلاں چیز خرافات ہے، سن کر کے سر نیچا کیے ہیں، لیکن جانے کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ خطبے میں بہت سی چیزیں میرے بھائیوں بدعت ہے۔ پہلی بات، آیت پڑھنے کے لیے فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بدعت ہے، اس کا ثبوت نہیں۔ ابھی میں نے 3 آیتیں پڑھی، دلیل دیتا ہوں۔ میں نے ابھی خطبہ حاجت میں 3 آیتیں پڑھی نا، تینوں آیتوں میں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ، جبکہ یہ تینوں آیتیں ہیں، اس کے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اور یہی نہیں، 9 کتابیں بہت مشہور ہیں، کتب 6، مسند احمد، موطا امام مالک اور دارمی، 9 کتابیں ہیں نا۔ 9 کے علاوہ آپ لوگ بہت سی کتابیں جانتے ہی نہیں ہوں گے، مسئلہ ٹیڑھا یہ ہے۔ ان کتابوں کو آپ ڈھونڈ ڈالیں، کہیں بھی آیت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ لکھا تو مجھ سے بتائیے، چاہے حضور کی زبان پر چاہے صحابہ کرام کی زبان پر۔ اس سے تعلیم کہلاتی ہے۔ جب تک کوئی عالم جید نہ ہو کہیں بیٹھا، تب سے بدعتیں وہاں سے بھاگتی نہیں، اور سنت کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بدعت ہے، اور ہمیں نہیں کہتے کہ جو کہہ دو بدعتی ہے۔ کیوں؟ اہل الحدیث بدعت اگر غلطی سے کر دے تو وہ بدعتی نہیں ہوتا، اس کو خطا کار کہا جاتا ہے۔ اور بدعتی اگر سنت پر بھی عمل کرے تو چونکہ وہ بدعت میں شرع بور ہے، اس کا نام بدعتی ہے، اس کا نام، ورنہ وہی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی سنت ظہر پہلے پڑھتا ہے، مغرب کے بعد بھی سنت پڑھتا ہے، فجر سے پہلے سنت پڑھتا ہے۔ یہ کافی ہے شیخ صاحب، کافی ہے، الحمدللہ آپ کا لاؤڈ اسپیکر بہت عمدہ ہے، اور خطبے کے بیچ میں آپ لوگوں کو اٹھنا بھی نہیں چاہیے سب چیزوں کے لیے۔ یہ تو بہترین میں نے لاؤڈ اسپیکر پایا، الحمدللہ، اللہ برکت دے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ کسی بھی کتاب میں آپ کو اس سے پہلے یہ نہیں ملے گا، بس کہا جائے تو علماء سنتے ہیں، خود تو ڈھونڈ نہیں سکتے اور نہ کسی کی بات مانیں گے۔ اسی طریقے سے
آپ معاف کریے گا، خطبہ جہاں تک پہنچے گا وہیں معاف کر دیجیے، وہیں بیٹھ جائیں گے، اتر جائیں گے۔ اسی طریقے سے بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا بھی کہیں ثبوت اسلام میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ میں آپ نے جو خطبہ دیا مروہ پر، وہاں کہا تھا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اس کو کھینچ کر یہاں لایا جا سکتا ہے، لیکن خطبے کے اخیر میں، بیچ میں نہیں۔ دوسری بات، ہوتا کچھ باتیں بھول بھی جاؤں کیونکہ میں تیاری کر کے نہیں آیا، مجھ سے بتایا گیا کہ آپ کا خطبہ ہے بڑی مسجد جو ہے آپ لوگوں کی۔ اسی طریقے سے کوئی دعائیہ کلمہ آئے اس پر مصلین کو آمین بھی نہیں کہنا چاہیے، آمین آمین آمین۔ اسی طریقے سے امام صاحب کو دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف 2 مرتبہ کے علاوہ۔ ایک مرتبہ وہ جو بدوی صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول راستے کٹ گئے، جانور جو ہے مر رہے ہیں، بھوک سے باہر نہیں نکل سکتے، دھوپ کی شدت ہے، گھاس ختم ہے، پانی کٹ چکا ہے، آپ دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے وہیں پر ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ تو وہاں پر سارے کے سارے صحابہ کرام نے ہاتھ بھی اٹھایا اور سب کے سب نے آمین آمین کہا۔ آپ بھی اگر امام صاحب کبھی یہاں سے بارش کی دعا کریں تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیں فوراً اور آمین آمین کی رٹ لگا دیں، یہ سنت رسول ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے یہ دعا کی، اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 ہفتے کے بعد جمعے سے دوسرے جمعے کو وہی آدمی آئے۔ بدو عرب کے بڑے پہلوان ہوتے ہیں، وہ کسی سے شرماتے نہیں۔ ہمارے ہاں تو بدوی دیہاتی آدمی کو لے جاؤ شہریوں کے دسترخوان پر تو ہاتھ نہیں بڑھا سکتے، اور وہاں کا بدوی ہاتھ بڑھا کر گوشت توڑ تاڑ کر سارے سامنے پھینکے گا، گویا کہ وہی سردار ہے اس مجلس کا، اور شہر والے اس کو کچھ کہتے بھی نہیں۔ انہوں نے آ کر کے دوبارہ شور شغب مچایا، اللہ کے رسول سارے راستے کٹ گئے، بند ہو گئے، گھر سب گر گئے، آج جانور گھر سے نکل نہیں سکتے، آپ دعا کریے اللہ میاں ہم سے بارش کو ہٹا دے۔ تو آپ نے وہاں ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، آپ نے اللہم حوالینہ ولا علینا الہ العالمین، ہم سے دور ہمارے ارد گرد فلاں جگہوں پر لے جا کر بارش کو کر۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی انگلی اٹھاتے جیسے لگتا تھا کہ مدینہ کے اوپر بدلی تاج کی شکل کی ہو گئی، تاج بیچ میں کھلا رہتا ہے، اور پورے ہفتہ ان لوگوں نے سورج کو نہیں دیکھا۔ حضور سے 2 مرتبہ صرف دعا کا ثبوت ملتا ہے۔ کتنی مشکلات تھیں آپ پر، حضور کے بارے میں یہاں تک خوف رہتا تھا کہ آ کر کے دشمن کفار آپ کو تنہائی میں قتل نہ کر دیں۔ اس لیے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کہیں باہر چلے گئے تو صحابہ کرام بہت حیران ہو گئے اور آپ کی تلاش میں نکلے اور جا کر فلاں جگہ پر پایا۔ ایسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر شور شغب سنا تو ایک صحابی سے کہا اپنا گھوڑا جلدی لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے پہلوان انسان تھے، طبیعت میں اور طاقت میں بھی آپ کو 100 جنتی آدمیوں کی طاقت تھی۔ دنیا کے کتنے ہوئے؟ کون مول صاحب اس میں؟ آپ مول صاحب ہیں۔ دنیا کے کتنے ہوئے؟ 4000، کیونکہ ہر جنتی انسان کے پاس نہیں، میں الٹا کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، اور ہر جنتی مرد کے پاس دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی، تو 40 کو آپ 4000 سمجھیے، 4000 دنیا کے آدمیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی۔ آپ گھوڑے پر چڑھے، اس کے اوپر کوئی زین نہیں تھی، خالی لگام، اور گئے اور آ کر کہے لا تراؤ، ڈرو نہیں۔ پھر کہا صحابی سے ان وجدناہ لبحرن، میں نے تو اس گھوڑے کو سمندر پایا۔ یہ حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھنے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کو ایسے کر دیا، آپ نے حضرت جابر کے اونٹ کو ایسے اس طریقے سے تہجین کر دی
تو اتنا تیز ہو گیا جبکہ وہ نہیں چل رہا تھا، بہت پریشان کیا تھا۔ اس کے بعد سارے اونٹوں سے بڑھنے لگا، اللہ کے رسول کی برکت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ یہ دعا ثابت ہے، اس کو نماز دعائے استسقاء سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حضور سے کوئی دعا منبر پر ثابت نہیں ہے۔ یہ لاٹھی لینا بھی حضور سے ثابت نہیں ہے جب سے آپ کا منبر ہوا، مگر میں نے اس لیے لیا ہے کہ اب میں کمزور بہت ہو چکا ہوں، میری خواہش سے میں اتر کر کے خطبہ دوں، کیونکہ اس پر مجھے ڈر تھا کہیں گر نہ جاؤں، تب میں نے لیا، نہیں تو میں اس کو کبھی نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اس کی بڑی مخالفت کی، ہمارے یہاں اس پر 45 صفحہ کا مضمون لکھا گیا جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور یہ لاٹھی بھی سبحان اللہ اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے، کسی کے سر پر گر جائے تو امام صاحب کو تھانے بھی جانا پڑے گا، تو ظاہر بات ہے اگر گر جائے تو سر پھٹ جائے گا یا چوٹ لگ جائے گی، اتنی بڑی لاٹھی کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ میں اپنے کو بچاؤں اور نیچے نہ اترنا پڑے، ورنہ میں اس کو لاؤڈ اسپیکر کو پیچھے کر کے اور نیچے تقریر کرتا۔ تو میں نے کہا اچھا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آنے پر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہنا چاہیے، یہی حق بات ہے۔ یہی کبار اہل حدیث علماء مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، جو تاج اہل حدیث تھے، اپنے زمانے کے رئیس تھے، شیخ البانی زمانے کے، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ خطبے کے بیچ میں نہ بھلائی کرنا ہے نہ برائی کرنا ہے، کوئی بولے اس کو مت کہو کہ چپ رہو، اگر کہہ دیا تو تمہارا جمعہ ختم، تم کو 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی جمعے کے بجائے ظہر کی۔ تو حضور کے نام پر بھی ایک سب کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں اہل حدیث اگر یہ غلطی کرے تو اس کو ہم بدعتی نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے کہ غافل ہے۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں عناد ہے، ہٹ دھرمی جس کو کہتے ہیں، جانتے بھی نہیں لوگوں کی مانتے بھی نہیں، یہ باتیں سب غلط ہیں۔ آپ کا خطبہ یہاں تک پہنچا، یہاں بیٹھنا چاہیے لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں بیٹھ جاؤں گا تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے اسی طریقے سے یہ بھول گیا کہنے کو، آخر میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واہم واعظ واکبر، یہ بھی بدعت ہے، اس کا بھی کہیں اسلام میں ثبوت نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے جس کو کسی نے سوچا بھی نہیں آسانی سے، دوسرے خطبے کی ابتدا خطبہ پڑھ کر کے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جب میں صحیح مسلم کی تدریس میں رات میں اس میں پہنچا اس جگہ پر، میں اصل میں بڑی محنت سے پڑھاتا تھا، اس لیے ہندی ہونے کے باوجود عرب کے لوگ اللہ کے فضل سے میرے اوپر ٹوٹے پھرتے تھے، 300 250 لوگ درس میں آتے تھے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ دوسرا خطبہ کہاں لکھا ہے۔ پوری کتاب جہاں تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، ہم لوگ اصل میں شیخ البانی سے ٹیلی فون نہیں کر سکتے تھے، ہمارے شرم کے، ہمارے ادب کے۔ جب تھک گیا تو میں نے کہا کہ شیخ، اور میرا ٹیلی فون سن کر بہت خوش ہوتے تھے، بہت زیادہ، کہ شیخ عبدالباری ٹیلی فون کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شیخ، میں نے دوسرے خطبے کو بہت ڈھونڈا، دوسرے خطبے سے مراد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ورنہ کیا میں بھی بیٹھا، یہ خطبہ دوسرا ثابت ہے، لیکن اس کی ابتدا خطبہ پڑھ کر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا حضرت شیخ صاحب، میں تو اتنا پریشان ہوا ہوں 24 گھنٹے سے ایک درس کے پیچھے، لیکن مجھے نہیں ملا۔ تو کہا پاؤ گے بھی نہیں۔ تو یقین مانیے مجھے جو خوشی ہوئی اس کا اندازہ اللہ میاں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے میرے رونگٹے ٹھنڈے ہوئے کہ اس کا مطلب کہ میں بھی کچھ کرتا ہوں، بیٹھا نہیں ہوں۔ کیوں؟ جب میں نے نہیں پایا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا پا بھی نہیں سکتے۔ کہا خطبہ کا معنی نہیں کہ خطبے کے معنی ہوتے ہیں تقریر کے۔ تو اللہ کا رسول اپنی تقریر میں 2 حصہ کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو بیٹھنا ہے یہ امت کے اجماع اتفاق کے ساتھ صرف خطیب کی پیٹھ کو آرام پہنچانے کے لیے ہے۔ اب اس میں یہ کہا جائے کہ شیخ عبدالباری صاحب، ڈاکٹر عبدالباری تو بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن یہ مولوی صاحب تو جوان ہیں، یہ بھی جوان بیٹھے ہوئی ہیں،
تو وہ کیسے اٹھیں؟ تو اس کا اصل میں اس قسم کا جھگڑا بہت ٹیڑھا ہے. روزانہ فیصلہ ہوگا کہ آپ بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں. اس پر بھی دیکھیے چلتے ہیں اور بیٹھ گئے ممبر پر. تو اس لیے سب کے ساتھ ایک برتاؤ ہے. ہر آدمی کھڑے ہو کر خطبہ دے. ہاں اگر نہ کھڑے ہو کر دیکھے تو بیٹھ کر دے. جیسے امیر معاویہ جسم بہت بھاری ہو گیا تھا تو وہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے اور کسی نے ان پہ انکار نہیں کیا. تو میں کیا کر رہا تھا؟ تو اس میں کہا کہ جو بیٹھنا ہے یہ امام کو راحت پہنچانے کے لیے ہے. اس پر اجماع ہے پوری دنیا کا. اور جب اٹھے تو یا تو پہلی بات کو پوری کرے اور نہیں تو نئی بات کی ابتدا کرے. یہ ہے اتنی باتیں آپ لوگ خطبے سے متعلق سن لیجئے. اچھی لگی ہو تو پسند کریے, اس پر عمل کریے. نہیں اچھی لگی ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں جواب دینے کے لیے تیار رہیے. ہم کیا کریں گے کسی کا؟ لست علیہم بمسیطر. ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کہتا ہے تمہیں مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے نے سب چیز سے غافل کر دیا. آج سوال ہوتا ہے حضرت اگر ہم ظہر کی نماز وقت پر نہ پڑھ سکیں تو کیا کریں؟ عصر نہ پڑھ سکیں تو کیا کریں؟ اور ساری کی ساری چیز یہ روپیہ پیسہ کے جمع کرنے لوٹنے کھسوٹنے کے لیے. الہاکم تمہیں لہو لعب میں مبتلا کر دیا, تمہیں غافل کر دیا. کس نے؟ التکاثر. تکاثر کہ زیادہ سے زیادہ زید اتنا مالدار ہے تو میں کیوں نہ ہو جاؤں, فلاں سے میں کیوں بڑھ نہ جاؤں. اور اسی کو لوگوں نے آج حاصل زندگی سمجھا ہے. مال کوئی چیز نہیں, مال ہی سے, مالدار کی عزت صرف مال سے ہوتی ہے. اب مال ہٹ جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. صرف علم ایسی چیز ہے جس کی اہمیت کبھی نہیں گھٹتی. سیٹھ فقیر ہو سکتا ہے لیکن شیخ ہمیشہ شیخ ہی رہے گا. سیٹھ صاحب کتنے ہیں ہم نے دیکھا, کتنے بمبئی میں لوگوں کے بارے میں اور دنیا میں بھی, کیونکہ دنیا ہی میں ہماری زندگی باہر گزری ہے. بلند عرش پر نام تھا لیکن غربت نے انہیں او مارا کہ ان کو کوئی سلام کرنے والا نہیں. ہندوستان کے ایک شہر میں ایک صاحب تھے, ان سے لوگ سلام کرنے کو ترستے تھے. ان کے نام کا طوطی بولتا تھا. میں چھوٹا تھا اس زمانے میں, پڑھتا تھا, سنتا تھا نام. بعد میں پتہ چلا کہ اب تو سڑک پر چل رہے ہیں, جو بھی چاہے سلام کرے. کیوں؟ پتہ چلا کہ سارے معاملات سب سودی تھے. باغیچہ تک بک گیا سب, اور بینک کا قرض پتہ نہیں ادا ہوا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم, میں اپنی طرف سے بات کہنے کا عادی نہیں. اب ان کو پہلے ان سے سلام کرنے کو لوگ ترستے تھے, اب ان سے آپ سڑک پر جہاں چاہیں ملاقات کر لیں. آج وہ 10 روپے کے محتاج, 100 روپے کے محتاج. یہ ہے مال کا انجام, مال کی عاقبت, مال کا خلاصہ. اس لیے جو شخص مال پر غرور کرے اس سے زیادہ احمق آدمی کوئی دنیا کے نہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں. دنیا کی حیثیت ایک مردار جانور کی حیثیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مثالوں میں اس کو کہا بھی ہے. تو الہاکم التکاثر, تمہیں مال اور دولت کے جمع کرنے کی فکر نے اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دیا ہے. اور کمال ہے اگر اس مال سے دے بھی لوگوں کو تو کیا کہنے, کچھ نہ کچھ ان کی پردہ پوشی اللہ کے ہو جائے. دیتے بھی نہیں. کوئی مالدار 3 کوئی غریب 3 مرتبہ آ جائے, ارے تمہیں تو یہی ہے, تم روز پہنچے رہتے ہو, تمہاری ضرورت کے لیے ہم ہی بیٹھے. ہاں تم بیٹھے ہو, اور نہیں بیٹھے ہو تو جان لینا میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتا, میں ہر بات پر حدیث پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا ان للہ عبادا یختصہم بالنعم ویقرها فیہم ما بذلوها لقضاء حوائج الناس فإن منعوها صرفها عنہم. اللہ کے کچھ ایسے بندے جسے اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے,
تاکہ وہ اپنے ان پیسے سے محتاجوں کی ضرورتوں کو پوری کریں، اور جب تک وہ دیتے ہیں تب تک ان کا مال باقی رہتا ہے۔ جب روکا تو اللہ کہتا کہ تم اس مال کے مستحق نہیں، تم غیر اہل ہو، نااہل ہو۔ اس مال کو اللہ تعالیٰ دوسروں کی طرف گھما کر کے اب ان کو دیکھتا ہے۔ اللہ دنیا کے سلم میں اللہ نے عمر لمبی رکھی، اور آخرت کی تو عمر کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں 70 سال کے ہو گئے، بہت جی گئے۔ اللہ تعالیٰ 70 سال تو کتنے لوگوں کے عذاب میں انتظار میں لے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ہاں کوئی جلدی نہیں، آپ کچھ چاہے گا پکڑ کر کے گھما دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سے بندے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ان نعمتوں کو ان کے ہاں رکھتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی حاجات اور ضروریات کو پوری کریں، اور انہیں اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب روکا تو اللہ تعالیٰ یصرفھا الی غیرہم، تو ان نعمتوں کو دوسروں کو دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں پرسوں فلان فقیر تھا، آج ارب پتی ہو گیا۔ ارب پتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ارب پتی کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ہم لوگ کے زمانے میں 1000 روپیہ کسی نہیں رہتا تھا، پھر 1000 ہوئے تو لکھ پتی کی حیثیت ہوئی۔ اب لکھ پتی ہر محلے کا ہر آدمی لکھ پتی ہے۔ اس کے بعد کروڑ پتی، بمبے میں اب کروڑ پتی کا کوئی اعتبار نہیں ہو، تم کون ہو؟ وہ ایک جھگی نہیں کھول سکتا بمبئی میں 1 کروڑ میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یاتی علی الناس زمان یصب فیہ المال صبا، ایک دور آئے گا، یاد کر لو اے بنگلور والوں، کان کھول کر کے حضور نے کہا ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر مال اڈیل دیا جائے گا۔ سب کے معنی تھے اڈیلنے کے، افراغ کر دیا جائے گا۔ دیکھیے دنیا میں جو پہلے کچھ بھی نہیں تھے، حقیر و ذلیل تھے، غریب تھے، نہ ان کی ذاتوں کا کوئی اعتبار تھا، نہ ان کے مال کا کوئی اعتبار تھا، لیکن آج وہ اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی برکت اس لیے کہ تاکہ ان کو نظر نہ لگے، اللہ کی برکتوں سے آج وہ مالا مال ہیں۔ کیوں؟ حضور نے کہا ایک زمانہ آئے گا یصب فیہ المال صبا، لیکن مال عموماً لوگوں کو برا بناتا ہے۔ لڑکیاں بری ہوتی ہیں، لڑکے برے ہوتے ہیں، بیوی بری ہوتی ہے، بیوی بد اخلاق ہوتی ہے، محلے بھر سے جھگڑا کرتی ہے، خاندان کے لوگوں کو پانی نہیں لگنے دیتی، ہمیں کسی سے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے غضب کا سبب، اور آخر میں جو غربت آتی ہے نا، آپ جانتے ہیں مالداری کے بعد غربت بہت لذیذ ہے۔ نہیں، غربت کے بعد مالداری بہت لذیذ ہے، لیکن مالداری کے بعد غربت بہت تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کسی کے ساتھ۔ تو میں کہہ رہا تھا مال قابل غرور نہیں، مال پر کوئی اعتماد کرے وہ کم عقل انسان ہے۔ کیوں؟ کل تھا، کل نہیں تھا، تمہارے پاس ہے، کل پھر نہیں رہے گا۔ اگر غرور جائز ہوتا تو علم پر، لیکن غرور کسی کے لیے جائز نہیں۔ جس نے غرور کیا اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو توڑ کے رہے گا۔ کیوں؟ کبریا اسی کی ذات کے لیے ہے، بڑائی اسی کی صفت ہے، کمال اسی کو ہے۔ کسی مخلوق کو کمال نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ عالم کو۔ اگر جائز ہوتا غرور تو علم پر ہوتا۔ کیوں؟ شیخ ہے ہمیشہ، اور سیٹھ ہمیشہ سیٹھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بیٹھے بیٹھے قبر میں چلے گئے۔ قبر میں جاتے ہیں یا تو عمر کی بڑھائی سے، یا اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی اور بیماری ہو گئی، قبر میں چلے گئے۔ کلا سوف تعلمون، اب جانو گے۔ قبر میں گئے ہو نا، اب وہاں سب کا حساب دینا پڑے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جان لیتے یقینی طور پر، اور یقینی طور پر تو آدمی جان نہیں سکتا مرنے سے پہلے۔ اسی لیے آپ لا کہیے ارے بھائی آپ نے تو بڑی مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، یہ کیا، اب تو جنت ہو گئی۔ اس کو کہیں سے پاگل پنے میرے سامنے مت کرو۔ کیوں؟ جب تک قبر کا لقمہ نہ بنے تب تک کبھی آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جنتی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد بدبختوں سے،
بد کرداروں سے کرا لیتا ہے۔ کس موقع نہیں قصہ کہنے کا، کیونکہ آپ لوگ تو بڑے سنا سخت ہیں، اگر دیر ہو جائے تب بھی ناراض ہو جائیں گے، ورنہ میں قصہ بتاتا کہ مسلمانوں کے جانی دشمن ہندو نے مسجد بنوا دی، اپنے پیسے سے نہیں، غیر مسلم روک رہے تھے۔ ایک مولوی صاحب اس ہندو کے ہاں گئے، اس کو آ گئی غیرت کہ یہ میرے دروازے پر آ کر ایسے جائے، جاؤ جاؤ کہہ دو مسجد بنانے دو، تو کیا جنتی ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کی ناک پکڑ کر زمین پر رگڑ کر اسے دین کی خدمت کر لے، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ ایک علم یقین ہوتا ہے اور ایک عین یقین۔ ابھی ہم لوگوں کے پاس علم یقین ہے، یقین ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ہمارا حساب لے گا، ہمارے کرتوت کا بدلہ دے گا، لیکن دیکھا نہیں ہے۔ قبر میں دیکھیں گے اور قیامت میں، وہ ہوگا عین الیقین۔ اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زید جہنم میں جا رہا ہے، بکر جنت میں جا رہا ہے، فلاں کے چمڑے چھڑائے جا رہے ہیں، فلاں کو عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے، وہ ہوگا علم الیقین، وہ ہوگا عین الیقین، عین الیقین۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی ہم نے بہت مذمت کی، اپنے طرف سے نہیں کی، یہ تجربے ہیں اور حدیث رسول ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی ختم سورت پر، وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جسے ابن ماجہ اور ترمذی نے، ابو القاسم اصبہانی نے ترغیب ترہیب میں جو حدیث حسن ہے، آپ نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ ہی کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا۔ اب دیکھیے علم کی کیا حیثیت ہے، علم اور اللہ کے ذکر کی کیا حیثیت ہے۔ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، اور دنیا میں جتنی چیز سب کے سب اللہ کی لعنت کے تحت ہے، الا ذکر اللہ، اگر ہے کوئی چیز جو اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج جمعہ تھا نا، آج آپ لوگوں کو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے تھا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے میرے اوپر اخلاص سے ایک مرتبہ درود پڑھا تو اس کے 10 گناہ، اس کو اللہ تعالیٰ 10 درجہ دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور کیا کیا اس طرح سے حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ ذکر اللہ، اس دنیا میں اگر اللہ کو مطلوب ہے کوئی چیز تو اپنا ذکر ہے۔ وہ اپنے ذکر سے اتنا خوش ہوتا ہے، کس گناہ، کتنے دنوں کے گناہ چند کلمات سے۔ حدیث میں آتا ہے من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا غفرت له ذنوبه ولو کان فارا من الزحف، جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ کہا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو، جبکہ میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑے 7 گناہوں میں سے ہے، لیکن اس ایک دعا کیوں؟ بس اللہ خوش، اللہ کو کلمات پسند ہیں۔ تو اللہ ذکر اللہ اور ما والا ہو، یا جو چیز اس ذکر کی مدد کرے، اسے مسجد اس نے بنایا ہے، اس نے اللہ کے ذکر کے لیے مدد کی، ورنہ آج لوگ کہاں بیٹھتے؟ آپ سائے میں بیٹھے ہیں، بارش آئے تب بھی کچھ نہیں کر سکتی، دھوپ تب بھی کچھ نہیں کر سکتی، گرمی کا آپ لوگوں نے حساب بنا رکھا ہے۔ او ما والا ہو، جو چیز اللہ کے ذکر کی مددگار ہو، اس کی ولی ہو، اس کا ساتھی ہو، او عالمن او متعلمہ، مدرسہ بھی اسی میں داخل ہوتا ہے، جتنے بھی دینی کام اس میں داخل ہیں۔ جلسہ اگر ہو رہا ہے، اگر جلسہ صحیح ہو رہا ہے، وہ جو ہے کود پھاند والا جلسہ نہیں، وہ حزبیت اور گروہ بندی والا جلسہ نہیں، بلکہ سنت رسول کی اشاعت کے لیے، دین حق کے اعلان کے لیے، تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ یہ بھی وما والاہ میں داخل ہے، او عالمن و متعلمہ۔ اس لعنت سے دور عالم ہے اور وہ طالب علم ہے جو اس راہ کو پکڑے ہوئے ہے۔ دیکھا آپ نے علم اور ذکر الہی کی راہ کتنی بابرکت ہے، عالم پر بھی اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ اور ان طلبہ پر، اس لیے ان طلبہ پر بھی آپ لوگ جان دیں، آج مدارس جس غربت کی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں جو مدرسے والے ہیں بیچارے۔ ہم تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم سے لوگ مانگتے رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس لیے سمجھتے ہیں بیچارے کہ ان کو مانگنا پڑ رہا ہے۔
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی عاقبت صحیح کرنا تو اپنے مال میں ان سب چیزوں کو رکھو، اور جان لو تمہاری اولاد کو اللہ کبھی غریب نہیں بنائے گا، ان کی روزی وہ لے کر آتے ہیں۔ ہمارے والدین نے تو ہم کو اتنا نہیں دیا تھا جتنے میں آج ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہم سے زیادہ پائے گی۔ اب کیا بتاؤں، ٹائم ختم ہوا، ورنہ حضرت یحییٰ بن اقسم کا ایک قصہ سنا تھا جو رولا دینے والا ہے، لیکن موقع نہیں ہے، میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا قوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔